آئیے چلتے ہیں ہزاروں سال پیچھے عرب کی سرزمین پر، جہاں ایک ایسی قوم آباد تھی جس کی طاقت کا چرچہ پورے علاقے میں تھا، جو محلات اور ستون بناتی تھی جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہے گی۔ یہ ہے قوم عاد، جو عبرت ہے ان سب کے لیے جو اپنی طاقت پر فخر کرتے ہیں اور خالق کو بھول جاتے ہیں۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی۔ جب طوفان نوح آیا تو دنیا تباہ ہو گئی، لیکن سام کی اولاد نے احقاف کے میدانوں میں سکونت اختیار کی، جو موجودہ یمن اور عمان کے درمیان تھا۔ یہ علاقہ ریتیلے میدانوں اور پہاڑی سلسلوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں کی فضا زرخیز، پانی میٹھا اور موسم درمیانہ تھا۔ رفتہ رفتہ اس قوم نے ترقی کی، کھیتی باڑی، تجارت، تعمیرات سب میں آگے بڑھتے گئے۔ ان کے پاس اونٹ، مویشی، غلے کے انبار اور بلند محلات تھے۔ ان کی عمارتیں اتنی بڑی اور اونچی ہوتی تھیں گویا کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ قرآن کریم کہتا ہے، جو ارم میں تھے ستونوں والے، جس کی مانند کسی بستی کو پیدا نہیں کیا گیا۔ قوم عاد کا غرور بے حد بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ اللہ کی بھی نہیں۔ ہم جسے چاہیں سزا دیں، جسے چاہیں جلا وطن کریں، ہم خود مختار ہیں۔ ان کا بادشاہ شداد ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے جنت جیسا باغ بنانے کا دعویٰ کیا، جسے شداد کی جنت کہا جاتا ہے۔ یہ قوم دن رات جشن مناتی، ناچ گانے، شراب، ظلم اور زنا عام تھا۔ مظلوموں کی آہیں آسمان تک پہنچتی تھی، مگر طاقت کے نشے میں ان کی آنکھیں بند تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک عظیم نبی کو بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، جو خود اسی قوم سے تھے۔ ان کی زبان جانتے تھے، ان کی فطرت سمجھتے تھے۔ آپ نے نرمی سے سمجھایا، اے میری قوم، اللہ کو مانو، اس نے تمہیں پیدا کیا، رزق دیا، طاقت دی، اس سے ڈرو، وہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ لیکن قوم نے مذاق اڑایا، کیا تم ہمیں ہمارے باپ داداؤں کے دین سے پھیرنا چاہتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں؟ ہود علیہ السلام نے فرمایا، نہ میں تم سے مال چاہتا ہوں، نہ حکومت چاہتا ہوں، میں صرف تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ لیکن وہ قوم ہنستی رہی، مذاق اڑاتی رہی۔ جب کسی قوم کی سرکشی حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی طرف سے عذاب کی پہلی نشانی آتی ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ پہل بارش بند ہو گئی، زمین خشک ہونے لگی، کھیت سوکھ گئے، پانی کم ہو گیا، جانور مرنے لگے۔ قوم پریشان ہو گئی مگر توبہ نہیں کی۔ وقت کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یہ سب تمہارے اعمال کی سزا ہے، اللہ سے معافی مانگو، وہ بارش دے گا۔ قوم نے مذاق اڑایا، تمہاری باتوں میں کوئی تاثیر نہیں، ہم بارش خود لا سکتے ہیں۔ اور پھر ایک دن آسمان پر بادل نمودار ہوئے۔ بادل دیکھ کر قوم خوش ہو گئی، وہ ناچنے لگے، گانے لگے، جشن منایا، اب بارش ہوگی، کھیت ہرے بھرے ہوں گے۔ لیکن یہ بادل عذاب کا پیغام لے کر آئے تھے۔ قرآن کریم کہتا ہے، سورہ احقاف، یہ وہی چیز ہے جسے تم جلدی لانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ پھر آسمان سے ایک ایسی آندھی چلی جو 8 دن اور 7 راتیں مسلسل چلتی رہی۔ وہ آندھی لوگوں کو زمین سے اٹھاتی، اوپر لے جا کر پٹختی، جیسے وہ کھجور کے سوکھے تنے ہوں۔ محلات گر گئے، درخت اکھڑ گئے، اونٹ اڑ گئے، لوگ مٹی میں دفن ہو گئے۔ قرآن کریم کہتا ہے، تو کیا اب تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ جب ہوا تھمی تو احقاف کا میدان مکمل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہاں صرف ریت تھی، خاموشی تھی اور سبق تھا۔ وہ قوم جو اپنے ستونوں پر فخر کرتی تھی، آج خود ان ستونوں کے نیچے دفن ہو چکی تھی۔ قوم عاد چلی گئی مگر ان کی داستان رہ گئی، بطور عبرت، نصیحت اور تنبیہ۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا، اور تاریخ کے اوراق میں قوم عاد کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ عذاب گزر چکا تھا، طوفانی ہوائیں تھم چکی تھی، ریت بیٹھ چکی تھی، مگر احقاف کی وادی کی فضا میں اب بھی ایک درد تھا، موت کی مہک باقی تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کل تک انسانوں کا غرور بولتا تھا، آج وہی زمین لاشوں سے اٹی ہوئی ہے۔
قوم عاد کے طاقتور مرد جو پہاڑ جیسے جسم رکھتے تھے ریت میں یوں بکھرے پڑے تھے جیسے جڑ سے اکھڑی کھجوریں۔ لاشیں گلنے سڑنے لگی، کوئی دفن کرنے والا نہ رہا، نہ کوئی آنکھ آنسو بہانے والی تھی، نہ کوئی زبان معافی مانگنے والی۔ ہوا چلتی اور ہڈیوں کی ٹکرانے کی آوازیں آتی۔ لاشیں آئے دنوں ہڈیوں میں بدلتی گئی اور پھر ہڈیاں ریت کے نیچے دفن ہوتی چلی گئی۔ صدیوں بعد بھی جب قافلے وہاں سے گزرتے تو کبھی کسی درخت کے نیچے انسانی ڈھانچہ نظر آتا۔ اس جگہ کی زمین پہلے سبز تھی، زرخیز تھی، خوشبودار تھی، اب وہی زمین بنجر ہو چکی تھی۔ ریت اتنی سخت کہ پانی کو نگل لیتی مگر کچھ اگنے نہ دیتی۔ کوئی پرندہ اس زمین پر نہ بیٹھتا، کوئی جانور اس طرف نہ جاتا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ لعنتی وادی ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ صدیاں گزرنے کے بعد کچھ خانہ بدوش قبیلے قحط زدہ علاقوں سے نکل کر ادھر کا رخ کرتے، مگر وہ زیادہ دیر نہیں رک پاتے۔ راتوں کو وہم ہوتا کہ کوئی چیخ رہا ہے یا کسی نے آہ بھری ہے۔ کبھی خیموں کے قریب کسی کے قدموں کی آوازیں آتی پر کوئی نہ ہوتا۔ کچھ لوگوں نے وہاں کنویں کھودنے کی کوشش کی مگر پانی یا تو کھارا نکلتا یا عجیب بدبودار۔ آخرکار ان وادیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ عرب کے کچھ بدو قبائل آج بھی جب ان صحراؤں سے گزرتے ہیں تو زمین پر نگاہ ڈال کر کہتے ہیں یہ وہی زمین ہے جہاں عاد جیسے جبار مٹی میں مل گئے۔ آج بھی وہاں کے ریت پر پاؤں رکھتے ہوئے لوگ کانپتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہاں کبھی ایک ایسی قوم آباد تھی جس نے کہا تھا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اور جواب میں اللہ نے زمین کو قبر بنا دیا۔ قوم عاد چلی گئی، ان کا نام مٹ گیا، محل گم گئے، لاشیں خاک ہو گئی، مگر ان کے غرور کی گونج اور ان کے انجام کی عبرت آج بھی صحرا کی وادیوں میں سنی جا سکتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل SK TV اسلامک کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔